قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان، مومن ہے تو ہر پل کو قوت سے گزارے، اخلاص ہے ایثار ہے احساس ہے رمضان، احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان، احساس ہے احساس ہے احساس ہے رمضان۔ ہوتی ہے روزہ داروں پہ رحمت کی بارشیں، ٹلتی ہی جائیں کیسی بھی ہو آزمائشیں، جو صبر سکھاتی ہے وہی پیاس ہے رمضان۔ محترم طلعہ محمود صاحب وفاقی وزیر دور دراز تک نہ صرف ہزارہ اور پاکستان بلکہ آزاد کشمیر اور جی بی تک مختلف جگہوں تک یہ جو اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، تو اس پر بھی میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ طلعہ محمود صاحب جس طریقے سے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور باقی ہمارے مجھے تو صوبے کا زیادہ پتہ ہے اس وقت، کیونکہ میرے پاس دن میں جو ڈیلیگیشن آتے ہیں تو اس میں ایسا کوئی مطلب ہے کہ دن نہیں جس میں کوئی ڈیلیگیشن طلعہ محمود صاحب کی وہاں پر جو فلاحی کام ہے ہمارے صوبے میں اس کی تعریف نہ کرتے ہوں، چاہے وہ سیلاب آئے، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے کوئی ایسی ہیومینیٹیرین ورک ہو۔ پچھلے دن بھی میرے پاس چترال کا اپر چترال کا ایک وقت آیا ہوا تھا، اور جو طلعہ محمود صاحب کے آرگنائزیشن کی وہ تعریف کر رہے تھے، اور بڑا منظم طریقے سے، یہ نہیں کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کی سیاسی وابستگیاں بھی رہی ہیں بھی صحیح، لیکن انہوں نے ہمیشہ اس چیزوں کو ہٹ کے ایک خدمت کی ہے، انہوں نے وہاں پر انسانیت کی خدمت کی ہے۔ آج بھی جہاں پر چترال میں جب فلڈ آیا، مشکلات آئی، حکومت نہیں پہنچ سکی، اور طلعہ محمود صاحب کی فاؤنڈیشن حکومت سے پہلے، یہ چیزیں ہم دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور ہمت دے، ان کی آرگنائزیشن کو اور ہمت دے کہ وہ ہمارے ملک میں خدمت کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ان جیسے اور لوگ ہمیں پیدا کریں تاکہ ہم اپنی ملک کے لوگ مستحق لوگوں کی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت اور اللہ تعالیٰ اتنے مسائل مجھے فراہم کرے، کیونکہ میرا ایک مسئلہ ہے، بہت عجیب سا مسئلہ ہے، میں کسی سے لے نہیں سکتا کچھ، مجھے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اپنے وسائل میں رہ کے کرنا ہوتا ہے، اور میں کسی سے لیتا بھی اس لیے نہیں ہوں کہ اس میں میرے پہ ایک ذمہ داری آئی، اور اس ذمہ داری کو نبھانے میں مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں اس کا کتنا اہل ہو سکوں گا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی کی طرف سے میرے پاس اس قسم کی کوئی آفر آتی ہے تو میں ہمیشہ اس کو یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کو سپورٹ کر دیتا ہوں، لیکن کریں اپنے ہاتھ سے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر جو معاشی مسائل ہیں یہ تو ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگ غربت کی نچلی ترین لکیر سے بھی نیچے چلے گئے، اور میں آج انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں قصور ہماری لیڈرشپ کا ہے، صحیح پالیسیوں کا نہ ہونا، انہوں نے آج ہمیں یہاں پر کچھ آگے کھڑا کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ملک وسائل سے بھرا ہوا ملک ہے، یہی لوگ دینے والے بندے اگر اپنی پالیسیوں کو ٹھیک کر لیں۔ یہ ہمارے ملک کا المیہ ہے۔ آج یہاں پر بہت زیادہ معاشی طور پہ خوشحالی آ سکتی ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جتنی پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ اس انداز میں بنائی جاتی ہیں جس میں ہمارے ملک میں غربت بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
जो चीजें मैंने 2000 में देखी थी, जो मैंने 1995 में, 96 में, 97 में, मुझे तकरीबन 30-35 साल इसके अंदर काम करते हुए हो गए हैं। तो मैं हर साल ये देखता हूं कि कमी के बजाय बढ़ता जा रहा है। और इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना बेहतरीन मुल्क है, जहां पे आपके पास जवान नस्ल इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसको वर्किंग में ले आए तो जो चाइना ने जिस तरह किया उससे भी आप आगे जा सकते हैं। क्या था चाइना, अगर आप इसकी हिस्ट्री उठा के देखें, और आज क्या है चाइना। पाकिस्तान ने कितने मुमालिक को खड़ा किया मुआशी तौर पे पाकिस्तान के लोगों ने, लेकिन अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है इस पर मैं ज्यादा बात क्या कर सकता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसान फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क में खुशहाली लेकर आए, हमारे मुल्क को तरक्की दे। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मट्टी इसका कर्ज है हमारे ऊपर, हम अपना खून दे के भी इसका कर्ज पूरा नहीं कर सकते। सांस है